डॉक्टर असलान का मुकम्मल चेकअप करके जा चुका था। उसकी सारी रिपोर्ट ठीक आई थी और एक दिन तक उसे घर जाने की इजाजत मिल गई थी। उसके हवाले से ये खबर वहाँ सबको खुश कर गई। लामिया डॉक्टर के जाने के बाद कमरे से निकल गई कि वो कुछ देर सारी फैमिली को अकेला छोड़ना चाहती थी। आज तैबा हैदर का मजाज खिलाफे तवक्का ठीक था। उनकी निगाहों की तपश खत्म थी, जुबान से अंगारे नहीं निकल रहे थे और वो ये सब दोबारा शुरू होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मुकम्मल एहतियात बरत रही थी। उसे भूख का एहसास होने लगा तो स्टाफ से कुछ कॉफी स्टैंड की जानिब आ गई। कॉफी के साथ बिस्किट लेकर एक कोने में बैठ गई। इन लम्हात में भी वो अजलान के अल्फाज को भूल नहीं पा रही थी, बावजूद इसके कि वो ये सब याद नहीं रखना चाहती थी। वो दोस्त थे और दोस्त ही रहना चाहिए, लेकिन अजलान के इजहार ने उसकी सोचों में उद्यम मचा दिया था। दिल के किसी आवारा कोने में बगावत का परचम लहराने लगा था। इन चंद लम्हों में वो ये सोच चुकी थी कि अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा, अभी लम्हों की गलती इख्तियार में थी। दिल की साजिशों पे काबू पाना मुश्किल नहीं था। वो इसी मोड़ से अजलान को वापस पलटा सकती थी और ये कोशिश बहुत जल्द करनी थी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इस आवाज को उसने अपना वहम समझा, लेकिन सर उठाते हुए वहम हकीकत का पैरहन ओढ़ चुका था। जी? सिमट कर बैठते हुए वो मुहतात हो गई। उसने एक निगाह अपने कपड़ों पे डाली। वो अभी तक ट्रैकिंग सूट पहने हुए थी और हालात ऐसे थे कि तब्दील करने की नौबत नहीं आई। वो हमेशा उसके रहन सहन पे तनकीद करती आई थी, सो वो खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार करने लगी। फातिमा बता रही थी तुम्हें भी चोटें आई थी, अब ठीक हो? वो उस लहजे की कहाँ आती थी, सो हैरानी फितरी थी। उसने सिर्फ इस बात में सर हिलाया था। तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोक लिया। मैं तुम्हारी हैरानी से वाकिफ हूँ, इसलिए ज्यादा देर करना मुनासिब नहीं समझा और फौरन तुमसे बात करने चली आई। उनके लहजे की खनक और रोब इस वक्त कहीं दूर जा सोए थे। जो मतानत उनके अंदाजो बयान से झलक रही थी, इससे वाकफियत का कोई लम्हा लामिया इब्राहिम की याददाश्त में नहीं था। मैं सुन रही हूँ, वो नजरें झुकाए सिर्फ इतना ही बोली। अदलान तुम्हारे लिए दोस्ती से भर के जज्बात रखता है। वो अपनी बात शुरू कर चुकी थी और आगाज ही उसके लिए हैरान कुन था। उन्हें इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी और अब कहाँ अजलान के जज्बात पे गुफ्तगू की जा रही थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक दोस्त है। उसने दिल के एक आवारा कोने पे लहराता परचम उखाड़ फेंका और नहायत मजबूत लहजे में उनकी पहली बात की तरदीद कर दी। उसे ये ही करना था, सो वो दूर खड़े पछतावे को कोई अहमियत नहीं दी थी। उनके लिए इनकार नाकाबिले यकीन था। तभी चंद लम्हे की खामोशी दबे पांव वहां सिरक आई थी। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा लेती रही और चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा बात शुरू की। मैं तुम्हारे एहसासात का एहतराम करती हूँ, लेकिन क्या बेहतर नहीं कि तुम मेरी बात सुन लो। उसने अजली रोब की एक झलक उस लम्हे महसूस की थी। मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि मुझे तुम दोनों की दोस्ती नापसंद थी और इसकी वजह भी यही थी कि मैं अजलान की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुकी थी। मैं उसकी माँ हूँ। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कोई और बन जाए और मैं अनजान रहूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए उसने खामोश रहकर सारी बात सुनने का फैसला किया। मेरी सारी कोशिशें उसने एक लम्हे में खाक कर दी। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पे लगाकर मेरी नापसंदीदगी पे शदीद तमाचा मारा है और मुझे इस दर्दनाक हकीकत का अदराक करवाया है कि उसके लिए सबसे अहम और अव्वल तुम हो। तुम्हारे सामने वो किसी दूसरे को अहमियत नहीं देना चाहता। उनका लहजा इस शिकस्त का मजहर था जो उन्हें अपने बेटे के हाथों खानी पड़ी थी। उनकी बातें लामिया इब्राहिम को हवा के दोष पे लहराने के लिए इकसा रही थी कि उसकी जंग कोई दूसरा जीत चुका था। जो औरत उसे बुलाना पसंद नहीं करती थी, आज उसके सामने बराबरी की बुनियाद पे गुफ्तगू कर रही थी। लेकिन ये सारे ख्यालात एक लम्हे के थे। वो सामने बैठी औरत के बेबसी अपने वजूद में उतरती महसूस कर रही थी। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वो उनकी बात यही रोककर उनके खदशात खत्म करना चाहती थी। वो उन्हें कहना चाहती थी कि वो उनका ही बेटा है और उसकी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि किसी का बेटा छीन ले, लेकिन वहां से खामोशी की तलकीन की गई थी। सो नाचार उसे खामोश रहना था। मैं तुम्हारी मोहब्बत की बिसात पे अपने मोहरे रोक चुकी हूँ। तुम दोनों के लिए मैदान खाली कर दिया गया है। मैं चाहूंगी मेरा बेटा खुश रहे और उसकी खुशी तुम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं।
میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے خیالات تمہارے متعلق بدل چکے ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بدلاؤ لانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ ان دونوں کے درمیان طویل خاموشی چھا گئی تو لامیا کو احساس ہوا بات ختم ہو چکی ہے، لیکن اب اس کے کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسے کس مشکل میں ڈال دیا گیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک جانب اذلان کی محبت کو تسلیم کر لیا گیا اور دوسری جانب اس کے متعلق ناپسندیدگی باقی تھی۔ اس کے جواب کا انتظار ہی نہیں کیا گیا، اس پہ آج بھی اپنا فیصلہ ہی تھوپا گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور اسے بہتر لگا کہ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی رائے کے متعلق انہیں بتا دے۔ میں آپ کے اس بدلاؤ کی قدر کرتی ہوں، لیکن اس فیصلے سے پہلے آپ کو میری رائے بھی جان لینا چاہیے تھی۔ اذلان میرے متعلق کیا سوچتا ہے آج سے پہلے میں مکمل بے خبر تھی۔ وہ ایک بہت اچھا انسان اور دوست ہے، لیکن ساری زندگی گزارنے کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے اسے کبھی دوست سے بھر کر کچھ نہیں سمجھا، اور آپ کے خیالات سے آگاہی کے سبب اس دوستی میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے۔ میں آپ کو واضح بتا رہی ہوں کہ جس نہج پہ آپ سوچ رہی ہیں اس سب کے متعلق میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کے بدلتے رویے کے سبب اب سوچنا ضرور چاہوں گی۔ میں چاہوں گی اس کے ایک طرفہ خیالات کو پذیرائی ملے، کیونکہ اسے اداس دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ سب کچھ بول دینے کے بعد بھی اسے یوں لگ رہا تھا کچھ باتیں وہ ابھی بھی مقابل کو سمجھا نہیں پائی۔ اذلان کے خیالات کی قدر کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ اب اس کے سب کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ مکمل طور پر تم دونوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے آئی تھی ویسے ہی دبے قدموں واپس چلی گئی۔ ان کی مدھم چال میں ٹوٹی ہوئی انا کا دکھ لامیا کو صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس کے متعلق اب مثبت سوچ رہی تھی۔ وہ ان کے ظرف کی قدر کر رہی تھی، اسی لیے اب انہیں وہاں اکیلا چھوڑنا ہی بہتر لگا۔ اس نے سبین کو شام میں گھر آنے کا میسج کیا اور خود وہاں سے واپسی کا سوچنے لگی۔ کمرے میں ضرورت سے زائد افراد موجود ہونے پہ عجیب گھٹن زدہ ماحول بنا ہوا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پہ فکر و پریشانی تھی۔ ڈاکٹر کی موجودگی کے سبب کمرے میں خاموشی تھی، لیکن نگاہوں ہی نگاہوں میں سب صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نور بی بی بے ہوش تھی اور ان کی بے سدھ حالت نے ہر کسی کو بے چین کر دیا تھا۔ نور العین ان کے سرہانے بیٹھی نہ جانے کیا کیا پڑ چکی، لیکن بے ہوشی ہنوز قائم تھی۔ ودود ان کے قدموں میں بیٹھا اپنے ہاتھوں سے ان کے وجود کو حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کے سارے افراد اس کمرے میں موجود تھے سوائے سعد علی چٹھا کے، اور ان کا یہ اکثر کا معمول تھا۔ اسی سبب کسی کو کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے ہٹتے ہی سب کی سوالیہ نگاہیں اس پہ مرکوز تھی، لیکن سوال صرف احمد علی چٹھا کی جانب سے آیا تھا۔ انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، ذہنی حالت نہایت خراب محسوس ہو رہی ہے اور اس سے دیگر مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ میں نے انہیں ابتدائی علاج مہیا کر دیا ہے، لیکن اگر یہ 12 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آتی تو آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیے گا۔ ڈاکٹر کے تفصیلی جواب نے سب کی پریشانی میں دگنا اضافہ کر دیا تھا۔ ودود، ڈاکٹر صاحب کو باہر چھوڑ آؤ۔ بڑے ابا کے حکم کے ساتھ ہلاتا وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شیما، ہماری غیر موجودگی میں حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ ان کے لہجے کی سختی بھرپور عیاں تھی۔ اس ایک سوال نے کمرے میں موجود سب افراد کو ساکت کر ڈالا تھا۔ نور العین کے ہاتھ بڑی امی کی پیشانی پہ رک گئے۔ شیما بیگم کو حالات کی سنگینی کا احساس تھا، لیکن صورتحال یہ ہو جائے گی انہیں اکیلے ہی اس سب کی وضاحت دینی ہوگی، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ معاملہ زیادہ دیر ان سے چھپا نہیں رہ سکتا، لیکن بتا دینا بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی کی بڑی بہو تھی، سارے معاملات دیکھتی تھی، لیکن اس سب میں بھی جان کی حمایت حاصل تھی۔ یوں اکیلے وہ کسی دوراہے پہ نہیں پھنسی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی طویل خاموشی نے ابا جان کے غصے کو مزید بڑھاوا دیا۔ حور العین ملتجی نگاہوں سے شیما بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں میں کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ وہ انہیں بلانے کی روادار نہیں تھی، لیکن آج ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ آج حور العین کا بس چلتا تو وہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ نہیں ابا جان، حویلی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے باعث بی جان کی ایسی حالت ہو جائے۔ انہوں نے کس دقت سے جھوٹے لہجے کو پختہ کیا تھا، یہ صرف وہ ہی جانتی تھی۔
لیکن کچھ تو ہوا ہے جس کی ہم خبر نہیں۔ وہ کمرے میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ ابا جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کی تشویش دیکھ کر سعد علی چٹھا ان کے متعلق پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اپنی بی جان کی حالت دیکھو، کیسے دنیا جہاں سے بے خبر ہو چکی ہیں۔ تمہارے سامنے ڈاکٹر کہہ کر گیا ہے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، اور جو بھی بات ہے اس کا تعلق اس حویلی سے ہے جو کہ مجھے ہر حال میں جاننی ہے۔ ان کا کڑک لہجہ کمرے میں گونج رہا تھا۔ چچی، جب ہم لوگ آئے تب آپ اور بڑی امی دونوں عقبی باغ میں تھے۔ آپ کے اندر آتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ خبر نہ ہو؟ ودود نہ جانے کس لمحے وہاں آن کھڑا ہوا اور اس کے سوال نے بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دے دی۔ سب کی نگاہیں اب حور العین پر مرکوز تھی۔ بتاؤ چھوٹی بہو۔ ان کے حکمیہ لہجے نے اس ایک نظر سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا اور دوسری نگاہ ودود پہ ڈالی جس کے سوال نے اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ جب میں باغ میں گئی تو وہ قبر پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہیں، لیکن میرے پوچھنے پہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتی تھی اس جواب کے آگے کوئی سوال سر نہیں اٹھا پائے گا، اسی لیے قدرے اطمینان نصیب ہوا۔ ابا جان چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکلے۔ آپ لوگ چلے جائیے، میں اور نوری یہاں موجود ہیں، اس نے بنا کسی طرف دیکھے کہا اور دوبارہ بڑی امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان چند لمحوں میں وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ کچھ ایسا تھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لیکن اگر کچھ چھپایا جا رہا تھا تو اس میں امی بھی شامل تھی، اور یہی سب سے حیران کن بات تھی۔ امی کی جانب سے ایسے رویے کی توقع اس نے نہیں کی تھی، لیکن وہ حقیقت جانتا رہے گا یہ تہیہ اس نے کر لیا۔ ساری رات غم و اداسی کے گھنے پیڑ تلے کٹی تھی۔ انہوں نے کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بنگلے میں انہیں ایک رات اس طرح بھی گزارنی ہوگی کہ شفیق اور رحم دل مالک اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ایک بھی لمحہ ان کی یاد سے غافل نہیں گزرا تھا۔ نبیل کے بار بار آرام کرنے کے مشورے کے باوجود وہ نرم بستر پہ کمر نہیں لگا پائے۔ انہوں نے اپنا وقت نوافل اور تلاوت کرنے میں گزار دیا۔ ظہر کے بعد شوکت حسین کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور ایک باپ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انگلینڈ سے آن لائن ان کی تدفین کے مناظر دکھائے گئے اور دکھی دل کے ساتھ انہوں نے تمام مہمانوں کو رخصت کیا۔ عقیل، اس گھر کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ ہم لوگ چکر لگاتے رہیں گے، لیکن مکمل دھیان تمہیں ہی رکھنا ہے۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ صاحب جی، سب ملازموں کو بھیج کے آپ نے یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی ہے۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ وہ جوانی کی سرحد کو چھوتا لڑکا اس وقت عجیب بے بسی کا شکار تھا۔ وہ شریف اور دیانتدار تھا، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ مجھے سب ملازموں میں تم با اعتبار لگے ہو۔ زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں، ہم دونوں اسی شہر میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو کال کر لینا۔ جب تک شوکت سر کی بیٹی نہیں آ جاتی تب تک یہ سب دیکھو، اس کے بعد ان کی مرضی جو وہ کرنا چاہیں۔ تاشفین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں اس پہ بے انتہا یقین ہے۔ سارے بنگلے کا ضروری قیمتی سامان ایک ہال میں کر کے اس کو تالا لگا دیا گیا۔ رقم اور زیورات برائے نام تھے، لیکن انہیں بھی محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا، اور ساری چابیاں نبیل کے مسلسل اصرار پہ تاشفین نے اپنے پاس رکھ لی تھی اور باقی کی ذمہ داری عقیل کے سپرد کر دی گئی تھی۔ مجتبیٰ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح خاموشی میں استقبال کیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، لیکن کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پانی پینے کی غرض سے خود ہی کچن میں چلا آیا، لیکن وہاں ماما کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کونے میں رکھی کرسی پہ اپنے ہی خیالوں میں مگن بیٹھی تھی۔ ماما، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پریشانی سے ان کے پاس چلا آیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ صاف ظاہر تھا اسے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ ماما، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ وہ فوراً سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ بات پوچھے بنا یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، پہلے کچھ کھا لو۔ وہ ایک بار پھر اسے ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سب کے ساتھ اکٹھے کھا لوں گا۔ وہ جانتا تھا جن دنوں دادا آئے ہوئے تھے ان دنوں پاپا آفس نہیں جاتے تھے، سو ابھی کچھ ہی دیر میں سب نے کھانے کے لیے اکٹھا ہونا تھا۔ وہ انتظار کر سکتا تھا۔ اس وقت ماما کی پریشانی جاننا ضروری تھی۔ تمہارے پاپا گھر نہیں ہیں، صرف ہم دونوں ہی ہیں کھانے کے لیے۔ وہ اس کی بات کا منظر سمجھ گئی تھی، اس لیے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ صبیحہ کو میز پہ کھانا لگانے کے لیے کہہ سکے۔
میں آپ کو کچھ دنوں سے مسلسل پریشان دیکھ رہا ہوں. اگر اب آپ نے نہیں بتایا تو میں پاپا سے پوچھ لوں گا. اس کی آواز نے ان کے بڑھتے قدموں کو روک لیا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیٹھ گئی. مجتبیٰ، میں نے سالوں سے یہ سب اکیلے سہا ہے اور ہزار کوشش کی کہ تمہیں ان معاملات سے دور رکھنے کی، لیکن اب میں تھکنے لگی ہوں. اب یہ بوجھ برداشت کرنے کی سخت مجھ میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کا لہجہ اس قدر تھکاوٹ سے پر تھا کہ اسے اپنی لا علمی پہ شرمندگی ہونے لگی. اب آپ کو کچھ بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارے معاملات مجھ پہ چھوڑ دیں. بتائیں کیا بات ہے. اسے اندازہ تو تھا کہ ماما کی پریشانی کا تعلق ضرور دادا سے ہوگا، لیکن جاننا لازم تھا. تمہارے دادا پیر شاہ آنے کا حکم دے گئے ہیں اور اس بار تمہارے بابا انکار نہیں کر سکے، اور میری پہلے کبھی کسی نے سنی اور نہ اب کوئی سنے گا. بس اتنی سی بات پہ آپ پریشان ہیں. یہ اتنی سی بات نہیں مجتبیٰ. وہاں کے ماحول سے تم واقف نہیں ہو. تم جانتے ہو، جب مجھے علم ہوا کہ میرے وجود میں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی ہے تو میں نے ہزار شدتوں سے بیٹی کی خواہش کی تاکہ اپنی اولاد کو شرک و تہمات کا حصہ نہ بننے دوں. اور پھر تمہاری آمد پہ کیسے تمہیں وہاں سے شہر لائی، یہ داستان بھی بہت لمبی ہے. تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو. مختار احمد ہر حال میں تمہیں وہاں روکنا چاہیں گے، سارے معاملات تمہارے سپرد کرنا چاہیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو میری ساری زندگی کی محنت اور دعائیں اکارت جائیں گی. تم میری زندگی کا حاصل ہو، میں تمہیں ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے اپنے سارے خدشات اس کے سامنے عیاں کر دیے. ماما، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. آپ کو اپنی تربیت پہ یقین کرنا چاہیے. آپ کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے کہ میں آپ کی سکھائی باتوں کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا. ان کی ہر پریشانی اسی کے حوالے سے تھی اور اپنے ساتھ ان کی محبت وہ بخوبی جانتا تھا. مجھے تم پہ یقین ہے مجتبیٰ، لیکن میں مختار احمد کو بھی جانتی ہوں. وہ تمہیں قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور تمہیں بڑوں کا ادب کرنا بھی تو میں نے ہی سکھایا ہے نا. ان کی نگاہیں کسی نادیدہ مرکز پہ مرکوز تھی، جیسے پیر شاہ کے شب و روز کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوں. ماما، ادھر میری طرف دیکھیے. اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کا چہرہ اپنی طرف کیا. آپ کو صرف مجھ پہ یقین رکھنا ہے. میں جاؤں گا اور آپ وہاں میرے ساتھ جائیں گی. اپنی بہترین تربیت کا عملی مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. اس کی آنکھوں سے یقین کی ایسی شعاعیں خارج ہو رہی تھی جنہوں نے رقیہ زبیر احمد کے خدشات کو پرے دھکیل دیا تھا. اچھا چلو کھانا کھاتے ہیں. ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اپنے احساسات معتدل کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی. صبیحہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں حال میں چلی آئی. دن اپنے اختتام کی جانب رواں دواں تھا. بادل جھوم جھوم کر آ رہے تھے اور بارش کسی وقت بھی متوقع تھی. تیز ہوا میں چلنا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ کوئی گرم کپڑا ساتھ نہ ہو. اس کے پاس چھتری نہیں تھی، وہ بھی تب جب بادل برسنے کی تیاری کر رہے تھے. اس نے تھکاوٹ کے باوجود رکنے کی کوشش نہیں کی، اور جب اپنے گھر کی جانب مڑی تو پہلی بوند نے اس کے چہرے کو چھوا تھا. اس نے چند قدموں کا فاصلہ بھی جلدی میں طے کیا، لیکن گھر پہنچنے تک وہ تقریباً بھیگ چکی تھی. نہ جانے آج یہ بارشیں مجھ پہ اتنی مہربان کیوں ہیں. دروازہ کھولتے ہوئے وہ بڑبڑائی، کیونکہ سردی کے باعث اس کا سارا جسم سرد پڑنے لگا. لامیا، آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ پاپا جو شاید کچن سے نکل رہے تھے اس کو بھیگا دیکھ کر حیران ہوئے. جب ہاسپٹل سے نکلی تب دور دور تک بارش کا امکان نہیں تھا، لیکن روڈ سے گھر تک آنے میں مکمل بھیگ گئی. اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں وضاحت دی، کیونکہ وہ اکثر اس کی چھتری ساتھ نہ رکھنے والی لاپرواہی پہ نالا رہتے تھے. اچھا، آپ یہ کافی اوپر لے جاؤ، میں اپنے لیے مزید بنا لاتا ہوں. انہوں نے 2 کپ اس کے سامنے کیے، اور اس پل اسے اس چیز کی شدید طلب تھی. اس نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا اور مگ پکڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی. ارے تم آ گئی. اسے دیکھ کر ماما کافی حیران ہوئی. جاؤ جلدی سے پہلے کپڑے بدل لو. انہوں نے اس کے ہاتھ سے مگ پکڑتے ہوئے اپنی حالت ٹھیک کرنے کا کہا. انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی ان نالائکیوں کے متعلق وہ شروع سے آگاہ تھی. وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ وہ جیسے ہی واپس آئی تو ماما نے تشویش زدہ لہجے میں کہا. وہ طیبہ حیدر شاہ کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھی. وہ شروع سے انہیں قبول نہیں کر پائی اور نہ ہی لامیا کو کبھی پسند کیا، لیکن آج رویہ بالکل ہی الٹ تھا. وہ اس کایا پلٹ پہ بہت حیران تھی. اب یوں لامیا کو واپس آتے دیکھ کر انہیں شدید پریشانی ہوئی تھی. جی ماما، سب ٹھیک ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ بستر میں گھس گئی اور کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے ان باتوں کو سوچنے لگی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. مطلب
انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب کر لیا، کچھ پہلے سے ہٹ کر ہوا تھا، اتنا تو انہیں اندازہ تھا۔ آپ کو پتا ہے آج پپھو کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے ازلان کی حالت سے انہیں شوق لگا ہے، اس لیے تو وہ اپنا گزشتہ رویہ بالکل بھولے ہوئے تھی۔ جواب دیتے ہوئے وہ خود بھی کسی سوچ میں گم تھی۔ لامیا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جلدی سے بتاؤ، سب خیریت ہے نا؟ ماما، انہوں نے کہا، میری اور ازلان کی دوستی سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ میرے لیے دوستی سے بھر کر جذبات رکھتا ہے اور ان کے لیے اس کی خواہش سے زیادہ اب کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنا کہ 21 سال کا برا رویہ بھولنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے سب بہت آسان ہو۔ وہ خود کو جتنا نارمل سمجھ رہی تھی اتنی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی طوفان بڑھپا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بھی کافی حیران ہوئی تھی۔ طیبہ حیدر شاہ کی نفرت، ناپسندیدگی ایک دم بدل گئی، اور یہ الفاظ انہوں نے لامیا کے متعلق کہے تھے۔ اب ان دونوں کی دوستی سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، وہ ہمیشہ ابراہیم کی بہن ہونے کا لحاظ کرتی آئی تھی۔ اس سب کے باوجود یہ بدلتا رویہ معمولی بات نہیں لگ رہی تھی، جبکہ لامیا کی طرف تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں ان کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے ازلان کے رویے نے انہیں بدلاؤ کے لیے مجبور کیا ہو۔ وہ بھی یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پھر آپ طیبہ حیدر شاہ سے واقف نہیں ہیں؟ وہ بڑی سے بڑی مجبوری کے آگے ہار نہیں مانتی، اور خود کی ہار تو بہت بعد میں آتی ہے۔ اس نے خالی مگ ساتھ رکھے میز پہ رکھتے ہوئے انہیں جواب دیا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں نے ابراہیم سے ان کی ضد اور اٹل فیصلوں کے متعلق سن رکھا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے متعلق اپنے خیالات بدل رہی ہیں تو خوش آئند بات ہے، تم بھی اس کے متعلق سوچو۔ وہ ماں تھی، جو بھی ہو ازلان انہیں لامیا کے لیے بہترین انسان لگتا تھا۔ ماما، سالوں کی کرواہٹ چند شہد لمحوں سے دور نہیں ہو سکتی۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی آواز سنائی دی تو دانستہ انہوں نے یہ موضوع ختم کر دیا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اب آرام کروں گی۔ وہ بھی زخمی تھی، لیکن ازلان کی حالت نے اسے خود سے لاپرواہ بنا دیا تھا۔ اب اپنے جسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ماما سبین آئی تو اسے میرے کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ اس کے آخری الفاظ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے پاپا نے بھی سنے تھے۔ وہ انہیں الوداعی مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مربع نما کمرے میں سنگیت کے سر اونچی آواز سے مربع نما کمرے میں سنگیت کے سر اونچی آواز سے گونج رہے تھے۔ 4 لڑکیاں دائرے میں گھومتے ہوئے رقص میں مصروف تھی، اور وہاں بیٹھے تماش بین نیم خوشی سے داد دے رہے تھے، کیونکہ وہ یہاں ان 4 کو نہیں بلکہ نازنین کو دیکھنے آئے تھے، لیکن فی الحال اس کی آمد کے آثار ناپید تھے۔ اسی اثناء میں وہاں مدھم سا شور پیدا ہوا، اور ایک وجیہہ انسان کلف زدہ کپڑوں میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا سیدھا نین تارا کی آرائشی مسند کی جانب آیا۔ اس کے مغرور انداز نے نین تارا کے پسینے چھڑا دیے، لیکن ہونٹوں پہ مدھم مسکراہٹ سجائے وہ مسند سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چٹھا صاحب، آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، یہ جگہ آپ جیسے شرفا کے آنے لائق تھوڑی ہے، آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، سر کے بل چل کر نہ آتی تو آپ نین تارا تو قدردانوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ وہ اپنا ریشمی پلو سمیٹتی اس کے بالکل قریب آن کھڑی ہوئی۔ ڈھلتی عمر کی ادائیں مقابل کو ذرا نہیں بھائی تھی۔ ہم قدردانوں کو مایوس نہیں کرتے، لیکن اپنی خدمت میں تاخیر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے پان کے رنگ سے اٹے دانتوں کو کرہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو حسن کی بو سونگتا گلی گلی گھومتا رہتا، رنگ برنگے پھولوں پہ بھنور بن کر منڈلاتا رہتا، وہ نازنین کے جان لیوا حسن سے کیسے انجان رہ سکتا تھا؟ اس نے لاہور کی تاریخ دیکھ رکھی تھی، لیکن لاہور میں کوئی تاریخی حسن بھی رکھتا تھا، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔
اس کی کانوں میں جیسے ہی اعلان پہنچا کہ کوئی افسرہ راستہ بھول کر پرستان کی بجائے بازار حسن میں بھٹک رہی ہے، وہ سب کام چھوڑ کر وہاں آن پہنچا۔ وہ سفید پروں کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، گمشدہ جہانوں سے آشنائی اپنا حق سمجھتا تھا، سو یہ چند لمحوں کی تاخیر اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ لالی، صاحب کو کمرہ خاص میں ادب سے لے جاؤ، نین تارا نے لالی کو آواز دی، جس کی ٹانگوں پہ اس کے دیے زخموں کے نشان باقی تھے۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی تلاش کو آپ کے روبرو لانے کی تیاری کرواتی ہوں۔ اس کے بگڑے انداز کی نین تارا نے ذرا برابر پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ انتظار کے قرب اور طرف سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی دید کی طلب کیسے بڑھائی جاتی ہے۔ ایک عمر کا تجربہ ایسے لوگوں کا منتظر ہی تو ہوتا تھا۔ سعد علی چٹھا چاروں ناچار لالی نامی انسان کے پیچھے، تمہاری بتائی باتوں میں سے ایک بات بھی جھوٹی نکلی تو تمہارے وارثوں کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دے دوں گا، اس نے اپنے ساتھ آئے انسان کو قہربار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا راہبر بنا لالی مدھم آواز میں ہونے والی باتوں پہ مسکرا دیا۔ یہاں جو بھی آتا اس کے نخرے ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن جو بانصیب نازنین تک پہنچ جاتے ان کے قدموں کی واپسی کی راہ یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ اس نشے میں ڈوب جاتے جو ان کے ٹھکانوں کا عکس دھندلا کر دیتا تھا۔ آپ یہاں انتظار کریں، خوشبو سے معطر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے لالی نے نئے مہمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، وہ نازنین ہے، تم جیسے اسے کمرہ خاص میں دیکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ سعد علی چٹھا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے مینیجر کو لالی نے اس شدت سے واپس باہر کھینچا کہ وہ تل ملا کے رہ گیا۔ زنانہ انداز رکھنے والے انسان کی یہ طاقت اسے برداشت نہیں ہوئی، لیکن یہاں کچھ کہنا اپنی شامت بلانا تھا، سو وہ خاموش ہو گیا۔ سعد علی چٹھا نے لالی کے الفاظ سنے تو ہزار کوششوں کے باوجود خود کو بے نیاز ظاہر نہیں کر سکا، بے اختیاری انتظار کے شعلوں پہ دہکنے لگی تھی۔ وہ کتنے ہی پل بے چین قدموں سے کمرے میں ٹہلتا رہا، کبھی سرخ رنگ کے کپڑوں سے آراستہ بستر پر بیٹھ جاتا اور کبھی اپنے کپڑوں پہ آنے والی نادیدہ سلوٹوں کو بے اختیار ٹھیک کرنے لگتا۔ اس کے قدموں نے ہر رات دیکھ رکھی تھی، لیکن اس بار کیا منفرد تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ شاید 11واں چکر تھا جب چھن چھن کی آواز نے اس کے قدموں کو ساکت کیا، اور نہ جانے کتنے لمحے گزرے جب یہ آواز اس کے عین پیچھے آ کے تھم گئی۔ یہ چند دن نازنین نے خود کو دان کیے تھے، لیکن تمہارے نوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ نے نین تارا کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ میرے پاؤں پہ پازیب کا سر پہنانے سے باز نہیں آئی۔ اب کسی عنایت کی امید مت رکھنا، چند لمحے دید کا مزہ لو اور اپنا راستہ ناپو۔ وہ اپنے سے 4 قدم دور کھڑے انسان کی چوڑی پشت دیکھتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ ناگواری اس کے لہجے سے خوب عیاں تھی۔ سعد علی چٹھا چھن چھن کے شور سے ڈوب کر ابھرا نہیں تھا کہ ادائے بے نیازی کا کڑوا اور اس کی پشت پہ تیز دار برچھی کی مانند کیا گیا۔ آواز میں اتنی کڑک تھی تو حسن کیسا ہوگا؟ تصور کی رنگین مزاجی عروج پہ تھی۔ جتنے تم نے پیسے دیے ہیں اتنے میں لوگ نازنین کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تم کس خوش فہمی میں منہ موڑے کھڑے ہو؟ اسے سامنے کھڑے انسان کی حرکت پہ شدید غصہ آیا، تبھی آگے بڑھتے ہوئے اس کے کالر کو کھینچتے ہوئے جھٹکا دے کر رخ اپنی جانب موڑا۔ سعد علی چٹھا کا کالر کھینچا گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کی اٹھی آنکھ برداشت نہ کرے، اس حرکت پہ دم سادے کھڑا تھا۔ عجیب تھا، بے حد عجیب۔ یہ جھٹکا اس کی انا پہ نہیں، دل پہ لگا تھا۔ وہ مڑنے سے پہلے ہاتھ کے جوہر دکھانے کا ارادہ کر چکا تھا، یہ بھول کر کہ سامنے صنف نازک تھی، لیکن ایک لمحے کی جھلک نے سب ارادے خاک کر دیے۔ وہ کسی پری کا تصور کیے وہاں آیا، لیکن وہاں تو کوئی جادوگر نہیں تھی۔ اس نے کوئی سحر ہی تو پھونکا تھا جس نے کھلا ہاتھ بند مٹھی بنا دیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا تم کوئی دیوی ہو، پریوں سا حسن رکھتی ہو، لیکن تم تو کوئی جادوگر نہیں ہو، نگاہوں سے باندھتی ہو
होंठों से फूंकती हो और हाथ उठाकर सब राख कर देती हो। साद अली के अल्फाज सुरसुराते हुए उसके इर्द गिर्द गूंजे थे। वो इस बेमरवत इंसान को धक्के देकर कमरे से निकलवाना चाहती थी, लेकिन उसके अल्फाज रेशम थे, जो नाज नैन के सारे वजूद पे किसी बूढ़े पेड़ पे मन्नत के धागों की तरह लिपटने लगे थे। उसके अल्फाज ने इस कदर गिरहें बांध दी कि वो मज़ाहमत के काबिल नहीं रही थी। उसे किसी ने जादूगरनी कब कहा था? चंद गिने चुने लोग इस कमरे तक आते और उसके कदमों में लूट पूट होकर चले जाते, लेकिन नाज नैन के दिल में नापसंदीदगी का बीज बो जाते थे। ये अनोखा इंसान था जो ऊंचे सर से सामने खड़ा था और तारीफ के अलग पैमाने उसके यहाँ राइज थे। वो पड़ी थी देवी, महारानी, मलका और ना जाने क्या क्या, लेकिन वो सहर फूंकती थी, ये उसने इससे पहले कब सुना था। बैठो। वो गुलाब रंग मुसहरी पे आन बैठी और मुकाबिल को भी बैठने को कहा। लहजे की तलखी मध्यम हो चुकी थी। नहीं, अभी सिर्फ देखने आया था अफवाहें किस कदर सच्ची हैं। फिर क्या महसूस किया? वो उसकी हालत चेहरे से ही जान चुकी थी, लेकिन अपनी तारीफ किसे बुरी लगती है। मुलाकातों का सिलसिला अरूज पे जाने वाला है, तैयार रहिएगा। वो चंद कदम चलता उस तक आया। यहाँ जो एक बार आया, दोबारा नाज नैन ने आने की इजाजत नहीं दी। तुम्हें क्या चीज इतनी उम्मीद दिला रही है? उसके हौसलों की वो मोतरफ हुई और शायद हुस्न की भी। उसे जादूगरनी कहने वाला खुद कब कम था। हुस्न मेरी कमजोरी है, वो चाहे लाख पर्दों में छुपा हो, मुझे वहाँ के सब रास्ते मालूम हैं। उसने नहायत नरमी से नाज नैन का हाथ थामा, अपनी दिली कैफियत हाथ पे सब्त की और एहतरामन आहिस्ता कदमों से पीछे हट आया। ये हुस्न का एहतराम था। नाज नैन ने उसे मुस्कुराती नजरों से जाते देखा। कोई तो उसके मुकाबले का आया था और वो अभी से इन मुलाकातों का इंतजार करने लगी जिसका जिक्र वो करके गया था, यानी कि वो दोबारा इस कमरे तक आने वाला था। दोनों अपनी अपनी खुशी में सरशार इस बात से अनजान थे कि सारी उम्र वो एक दूसरे के मदार में रहने वाले थे। जितने भी दूर निकल जाएंगे, घूमकर वहीं आएंगे। आजान की आवाज समातों को बहुत भली महसूस हो रही थी। रशीदा बेगम अजानों से पहले उठकर फर्ज इंसानी में मसरूफ हो जाती थी और मौजन की आवाज गूंजते ही उनकी कोशिश होती वो इज्जत को भी उठा दें, लेकिन अक्सर ये ख्वाहिश नाकाम ही रह जाती थी। वो बरामदे में अपना बिस्तर समेटते हुए कमरे में चली आई ताकि इज्जत को उठाने की कोशिश कर सके, और कमरे में कदम रखते ही उन्हें शदीद हैरानी हुई। वो उठ चुकी थी, लेकिन अभी तक बिस्तर पे ही बैठी हुई थी। तबीयत ठीक है? इस अनहोनी पे उन्हें पहली फुर्सत में उसकी सेहत के मुतल्लिक ख्याल आया। उसके जवाब देने से पहले ही उसकी पेशानी पे हाथ रख कर देखने लगी। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने आराम से उनका हाथ पीछे हटाया। अच्छा, चलो उठो, नमाज पढ़ लो। वो दुपट्टा सीधा करते हुए वापस जाने लगी। अम्मी, आप कल फिर खाला से पैसे मांग कर लाई हैं। उसके अंदाज में हद दर्जे संजीदगी थी। तुम्हारा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने उसे दो टोक जवाब दिया। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? आज मुझे दो टोक अल्फाज में बता दें। उसका लहजा भीगा था। मैंने आपसे बारहा कहा दुकानों के मुतालिक हाजम भाई से मशवरा करें, आप नहीं मानी। मुझे पता बताने का कहा, पुलिस में जाने का कहा, आप किसी तौर किसी बात पे मुत्तफिक नहीं हुई। मैं आपको कैसे बताऊं कि इस तरह आपका बार बार खाला से पैसे लेना मुझे कितना शर्मिंदा करता है। मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं खाला की तरफ जाना छोड़ दूं? इस कमरे में मुंह छुपाकर बंद होकर बैठ जाऊं? उसके अंदाज से उसकी तकलीफ नुमाया थी। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? वो इज्जत को बिना बताए ये काम करने गई थी, फिर उसे कैसे पता चला? ये बात उन्हें हैरान कर रही थी। अम्मी, मुझे क्यों बताएगा? और सवाल इस वक्त ये नहीं है। आपका यूं पैसे मांगना मुझे किस कदर तकलीफ में मुब्तला करता है, आप समझ क्यों नहीं पा रही हैं? सारी जिंदगी खुद ही खुददारी के सबक पढ़ाए हैं, अब खुद ही रगों में भीख की तकलीफ क्यों उतार रही हैं? उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसकी निगाहों के सामने गुजरे दिन की सपहर गर्दिश करने लगी थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पे वो दोनों इज्जत के घर ही चली आई थी।
इज्जत किचन में चली गई तो वो खाला को ढूंढती ऊपर चली आई, जहां खाला की आवाज ने उसके कदमों को बेजान कर दिया। वो हाजिम भाई से इज्जत लोगों की मदद करने के मुतालिक बात कर रही थी। वो मजीद कुछ भी सुने बिना वापस पलट आई थी। वो उसे बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल आई थी। उसकी तकलीफ उन्हें बेहद अजियत दे रही थी। वो उसकी बातों को बचपना समझती थी, लेकिन आज अंदाजा हुआ वो हद दर्जे हसास थी। वो अजीब दोराहे पे आन खड़ी हुई थी। एक तरफ मजबूरियां, दूसरी तरफ बेटी के एहसासात। उन्होंने जाय नमाज बिछाया और अपने आंसू इस खुदा की बारगाह में पेश कर दिए। उनकी नमाज का इख्तिताम हो रहा था जब वो दुपट्टा लिए बाहर के दरवाजे की तरफ जाती नजर आई। कहाँ जा रही हो? उन्होंने जल्दी से नमाज खत्म की और सहमी निगाहों से उसकी जानिब देखा। खाला की तरफ जा रही हूँ। उसका लहजा स्पार्ट था। इस वक्त क्यों जा रही हो? अम्मी मुझे काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नाश्ता बना दीजिए, आज जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। वो मजीद कुछ बताए दरवाजा अबूर कर गई। उसे मालूम था इस वक्त हाजिम भाई मस्जिद से घर वापस आ रहे होंगे और उसे उनसे ही काम था। वो खाला के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि गली के दूसरी तरफ से वो आते दिखाई दिए। वो भी उसे वहां खड़ा देख चुके थे। तभी कदमों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द उस तक पहुंचे। क्या हुआ, सब ठीक है? चाबी से दरवाजा खोलते वो उससे मुखातिब हुए। मुझे आपसे बात करनी है। वो कोई लगी लिपटी रखे बगैर बोली। ऐसी कौन सी बात है? वो हैरान हुए। खैर बोलो। वो राहदारी ही में खड़े हो गए। मुझे जॉब करनी है। उसकी बात ने उन्हें शदीद हैरान किया था। लेकिन क्यों? वो मुंह खोले उसे देख रहे थे। मतलब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई? मेरे पास क्यों का जवाब नहीं है। आप बस ये बताइए मेरी कोई मदद कर सकते हैं या नहीं। उसका अंदाज इस हद तक रूखा था कि वो चंद लम्हे साकत निगाहों से उसे देखते रहे। नहीं, उनका इनकार इज्जत से ज्यादा खुद उनके लिए अजियतनाक था। वो उसके सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि कल का मुस्कुराता मंजर उनकी निगाहों में आन चुभा। वो इस मंजर से खुद को आजाद नहीं करवा पाए थे। वहां खामोशी छा चुकी थी। इज्जत सर झुकाए इतने साफ इनकार को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। वो उनकी मदद से आजिज आ चुके थे। ये इस वक्त साफ महसूस हो रहा था। ये लहजा, अल्फाज आम हालत में उसे पागल कर देते, लेकिन इस पल वो बेहिस थी। अम्मी के रवैये के बाइस उसे इसी चीज का खौफ था जो हो गई थी। ठीक है हाजिम भाई, कोई बात नहीं। वो जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, इस रवैये और इनकार पे उन्हें झंझोड़ना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। वो उनका दिया खा चुकी थी। उसकी माँ मदद के लिए उनके पास आती थी तो वो कैसे उन्हें कुछ कह सकती थी। अब तो बस एहसान था जिसके नीचे उसका वजूद डूबने लगा था, और कुछ भी हो वो एहसान फरामोश नहीं हो सकती थी। हो गया काम? उसे वापस आते देखकर अम्मी ने सवाल किया। नहीं, हो जाएगा। वो चुपचाप वापस कमरे में चली गई। उसकी खामोशी और सुर्ख आंखें उन्हें ताजियाना लगी थी। उसके लिए नाश्ता तैयार करते दो आंसू खामोशी से गाल पे लड़क आए थे। वो तो उसे बड़ा सख्त जान समझती थी, लेकिन अब उसकी हसासियत से उन्हें खौफ आने लगा था। आज से उन्होंने उसके गिर्द दुआओं का हसार मजीद मजबूत कर दिया था। शहरी आबादी वक्त की तेज रफ्तारी और तरक्की के निशान बहुत पीछे रह गए थे। पुख्ता सड़कें इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। गाड़ी कच्ची मिट्टी से अटे रास्ते में धूल उड़ाते आजम सफर थी। वो तीनों एक ही सफर पे रवां और मंजिल भी एक थी, लेकिन तीनों अपनी अपनी सोचों के मुंजदहार में फंसे हुए थे। रुकैया जुबैर अहमद खदशात की डोर से उलझी हुई थी। अगले लम्हात का खौफ उन्हें रास्ते के हुस्न से अनजान कर रहा था। उन्हें वो दिन पूरी जुजियात से याद थे जब वो सफेद हवेली से रुखसत होकर इन खस्ता हाल रास्तों से गुजरी थी। यहाँ गुजरा हर दिन उनके लिए इम्तिहान साबित हुआ। एक तवील जंग के बाद वो इस बोसीदा रवायात के कले से निकलने में कामयाब हुई थी, लेकिन आज का ये सफर इन्हें वापस इन्हीं रास्तों की तरफ लौटने का इशारा लग रहा था। जुबैर अहमद खुद को बेबसी की इंतहा पे महसूस कर रहे थे। वो अपने बाप का इकलौता सहारा थे, लेकिन जहनी हम आहंगी न होने के बाइस महीने मिले बगैर गुजार दिए जाते। अपने घर में सुकून पाने की कोशिश करते हुए उन्हें सालों गुजर गए और यहाँ
آمد ان کے سالوں کی ریاضت کو خاک میں ملا دیتی تھی۔ مجتبیٰ کے دامن سے ماں کی پریشانی اور باپ کی خاموشی لپٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گزرنے والے مناظر سے جی بہلا رہا تھا۔ وہ اتنا ہی مسرور تھا جتنا سفید حویلی کی طرف کیے جانے والے سفر میں ہوتا تھا۔ زمینیں فصلوں کے وجود سے خالی تھی، کہیں کہیں آسمان پہ اڑتی پتنگیں بے رونق فلک کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہوتا دیکھا۔ وہ بامشکل دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا اور اسی دوران اس کا نام لے لے کر سلامتی کی دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی اسے چھونے کو بے تاب تھا۔ یہ سارے منظر اس کے لیے نئے تھے۔ سب لوگ ہٹ جاؤ، چھوٹے پیر صاحب کو گزرنے کا راستہ دو، ایک ڈنڈا برادر انسان کی پاٹدار آواز نے لمحے میں جگہ خالی کروا دی تھی۔ سب لوگ لمحے میں نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے ترتیب سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجتبیٰ نے قدم آگے بڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر رقیہ زبیر احمد کی جانب دیکھا، جو ابھی تک گاڑی سے نہیں اتری تھی۔ وہ انہیں ایک لمحہ بھی اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مجتبیٰ آگے بڑھو، پاپا کی آواز پہ اس نے نافہم نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور شاید وہ بھی اس کی پریشانی بھانپ گئے تھے۔ تمہاری ماما پیر خانے میں جائیں گی، ہماری عورتیں یہاں نہیں ٹھہرتی۔ ان کے جواب کے ساتھ ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ مجتبیٰ نے اپنے قدم بڑھائے اور سفید ماربل لگے فرش پہ آگے چلتا گیا۔ ہجوم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک وسیع احاطے کے سامنے کھڑا تھا، اور اس احاطے میں عورتوں کا ہجوم تھا۔ اسی اثنا میں چند لوگ آگے بڑھے اور پھولوں کے ہار اس کے گلے میں پہنانے لگے۔ وہ خود کو ایک عام سا انسان سمجھتا تھا۔ یہاں ہونے والے سب واقعات اس کی سمجھ سے بالاتر تھے، اور اسی سبب اس نے شاید گزشتہ کچھ سالوں میں پہلی بار اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بے تحاشا الجھ چکا تھا۔ لوگوں، چھوٹے پیر صاحب سب سے پہلے دربار میں حاضری دیں گے، اور اس کے بعد تم لوگوں کو بیعت کی سعادت حاصل ہوگی۔ اسی انسان کی آواز پہ مجمع چھٹنے لگا۔ یہ سب کیا ہے پاپا؟ ہم تو صرف کسی عرس کے لیے آئے تھے، اور یہ سب مجھے چھوٹا پیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سبز مینار سے ملحقہ عمارت کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ تم یہ سب سوال اپنے دادا سے پوچھنا، انہوں نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ اسے کیسے بتاتے کہ یہ سب دیکھ کر ان کے دل پہ کیا بیت رہی تھی؟ کئی سال پہلے وہ انہی روایات سے دور بھاگے تھے، اور اب اس فیصلے کا بھگتان ان کا بیٹا بھی بھرنے والا تھا۔ پیر صاحب کا حکم ہے کہ اندر صرف چھوٹے پیر صاحب جائیں گے۔ وہ عمارت میں داخل ہو رہا تھا جب اس نے یہ آواز سنی۔ وہ حیرت سے مڑا، اور یہ دیکھ کر حیرت مزید بڑھ گئی کہ یہ الفاظ زبیر احمد کے لیے تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، اور واپس مڑ گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ نیم روشن کمرے میں وہ اس وقت اکیلا کھڑا تھا۔ آؤ مجتبیٰ، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ سامنے نظر آتی دو قبروں کے پاس اس نے مختار احمد کا وجود دیکھا۔ یہ سب کیا ہے دادا جان؟ بابا کو باہر کیوں روکا گیا ہے؟ اس پل اس کی زبان پہ سوال ہی سوال تھے۔ سب باتوں کے جواب وقت کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس وقت تم صرف اپنے فرض پہ دھیان دو، جو تمہارے باپ کی ناخلفی کے باعث وقت سے پہلے تمہارے کاندھوں پہ ڈال دیا جائے گا۔ مختار احمد کا لہجہ اس قدر سنجیدہ اور کڑک تھا کہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں پایا۔ ایک خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ دو سامنے نظر آتی مبارک قبریں ہمارے بزرگوں کی ہیں، اور یہ سارا فیض انہی کے باعث ہم سب کو حاصل ہے۔ میں نے ساری عمر ان مبارک ہستیوں کی خدمت کی ہے، اور اب میرے بعد یہ فرض تمہیں سنبھالنا ہے۔ روایات کے مطابق میرے بعد تمہارا باپ اس کا حقدار تھا، لیکن اس ناخلف نے اس خدمت سے معتبر اپنے دلی جذبات کو سمجھا۔ لیکن تمہاری شکل میں مجھے میرا وارث مل گیا ہے۔ سب باتیں تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی صرف یہ یاد رکھو کہ اب سے پیر شاہ کا سیاہ و سفید تم ہو۔ آج سے پیر شاہ کے ماننے والوں کے مائی باپ تم ہو۔ آگے بڑھو اور ان مبارک ہستیوں کو سلام کرو، ان سے دعا کرو وہ تمہیں فیض یاب کریں۔ چوکور کمرے میں مختار احمد کی آواز گونج رہی تھی، اور اس سے پہلے ان کے یہ انداز مجتبیٰ نے کب دیکھے تھے؟ مجتبیٰ،
देर ना करो, आगे बढ़ो। उसके साकत कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे और वो अब रुकैया जुबैर अहमद के खदशात को समझ रहा था, लेकिन दादा का अंदाज उसे खौफजदा कर रहा था। वो दबे दबे कदमों आगे बढ़ा और सबज चादरों ढकी कब्रों पास आन खड़ा हुआ। वो जो चाह रहे थे वैसा वो कभी नहीं करने वाला था, इसलिए उसने बस हाथ उठाए और आंखें बंद की और दुआ मांगने लगा। मुख्तार अहमद ने ये देखकर भी खुद पे काबू रखा, क्योंकि वो कतरे के जरिए पत्थर में सुराख करना जानते थे और इन्हें ये भी मालूम था ज्यादा सख्ती मामलात खराब कर देती है। मेरे पीछे आओ। उसके हाथ नीचे होते ही वो कमरे में बने एक और कमरे की जानिब बढ़ गए। वहां एक और दरवाजा खुला जिसके आगे तवील राहदारी थी। इसमें नीम अंधेरा था। वो दोनों खामोशी से चलते हुए एक बड़े आराइशी दरवाजे के सामने पहुंच गए। यहाँ वो नेक औरतें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जात इन बुजुर्गों पे कुर्बान कर दी है। सबसे पहले तुम्हारी बैत का हक इनको है। दरवाजा खोलो और अंदर चले जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा मुंतजिर हूँ। खामोशी होने के बायस दादा की आवाज बहुत गूंजदार थी। मुजतबा ने एक लंबा सांस लिया, हल्का सा दबाव दरवाजे पे डाला और दरवाजा खुलता चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला था। उस पे परत दर परत नए नए राज खुल रहे थे। उस पल भी वो अनजान था कि इस पे कैसी क्रह हकीकत का अदराक होने वाला था। आप जैसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती का हम गुनाहगारों को के पास चल कर आना हमारे लिए सादत है। वो अभी निगाह उठा भी नहीं पाया कि एक मुतरन्नम आवाज वहां सुनाई दी। वो अभी तक राहदारी से पहले होने वाले वाकयात पे उलझा हुआ था और इसी उलझन में उसने निगाह उठाने की गलती कर ली। उसके सामने सनफ नाजुक मौजूद थी। वो हाथ बांधे निगाहें झुकाए उसकी जानिब बढ़ती चली आ रही थी। उसने अपने कदम पीछे बढ़ाए और ये जानकर झटका लगा कि पीछे दरवाजा बंद हो चुका था। वो इस पल जिंदगी के मुश्किल तरीन मरहले में फंस चुका था। मुजतबा जुबैर अहमद पीर शाह की कहानियों का किरदार बनने वाला था।